واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں تمام حضرات کا مشکور ہوں، بالخصوص جن احباب نے یہ خوبصورت پروگرام تشکیل دیا اور دور و نزدیک سے آنے والے تمام احباب بزرگ، اور بالخصوص مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ چند اساتذہ اکرام ان کی دلی خواہش پہ یہ پروگرام یہاں پہ منعقد ہو رہا ہے۔ میں ان کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور اپنی محبتیں انہیں میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے دو بازو، ایک پیر محمد شاہ حمدانی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور دوسرا بازو ملک ادریس، یہ دونوں میرے رفیق ہیں اور دوست ہیں اور میرے ساتھ ایک عرصہ سے تحریک میں چل رہے ہیں۔ ان کی کاوشیں، ان کی کوششیں بھی انشاءاللہ سامنے آ جائیں گی اور بہت اچھا نقشہ انشاءاللہ ہم سب پیش کریں گے یہاں پہ تلنگانہ میں۔ بات یہ ہے کہ میرے دوستوں نے بڑا سیر حاصل بحث کی ہے مختلف پارٹیز کے کردار پہ اور ان کے رویوں پہ، اور انتہائی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ میرے نزدیک ان لوگوں کا ذکر کرنا بھی وقت کا ضیاع ہے۔ ان کی اتنی بھی اہمیت نہیں کہ ہم ان پہ اپنا قیمتی وقت ضائع کریں۔ یہ اس قدر گرے ہوئے لوگ ہیں، یہ اس قدر کر رہا تھا کہ یہ اس حد تک گرے ہوئے لوگ ہیں، اتنے نیچ ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو نوچ نوچ کے کھایا، اور اس وقت ہمارا عزیز وطن جو ہے وہ ایک کھنڈر کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ اس نے اچھے بھلے پاکستان کو ان لوگوں نے ایک کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے۔ بہرحال میرا جو موضوع سخن ہوتا ہے یا جو میں بات کرتا ہوں، میں نظریے کی بات کرتا ہوں اور سیاست کی بات کرتا ہوں کہ سیاست دین سے جدا نہیں ہے۔ ہمارا آدھا دین جو ہے سیاست ہے۔ اس کے بعد اگلا میں نقطہ جو بیان کرتا ہوتا ہوں وہ ہے کہ سیاست کے وارث اور سیاست کرنے کے اصل میں اہل جو ہیں وہ علماء کرام ہیں۔ تیسری اگلی جو بات ہے وہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری مساجد جو ہیں وہ ہماری سیاست کے مراکز ہیں، جہاں پہ ہمیں بات کرنے سے روک دیا جاتا ہے کہ یہ مسجد ہے، یہاں سیاست کی بات نہیں ہوگی۔ لیکن کاش انہوں نے دین پڑھا ہوتا تو انہیں پتہ ہوتا کہ مسلمان کی سیاست مسجد سے شروع ہوتی ہے اور مسجد پہ ختم ہوتی ہے۔ میرے پیارے نبی نے سیاست مسجد میں بیٹھ کے کی، صحابہ کرام نے مسجد میں بیٹھ کے سیاست کی، اور آج کے مسلمان کہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی سروکار نہیں، یا علماء کرام یہ کہیں کہ ہم غیر سیاسی لوگ ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی سروکار نہیں، تو یہ ایک کسی علمیے سے کم نہیں ہے، اور سر پیٹنے کو دل چاہتا ہے کہ انہوں نے پڑھا کیا ہے اور یہ بات کیسی کر رہے ہیں کہ سیاست سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، جبکہ سیاست صرف اور صرف اہل شعور کا کام ہے، جن کو دین کا شعور ہے، جن کو اخلاقیات کا پتہ ہے، جن کو معاملات کا پتہ ہے، وہی سیاست کر سکتا ہے۔ بے شعورہ، بے عقل اور جس میں دانست نہ ہو
وہ یہ کام نہیں کر سکتا. لیکن یہ سارا یہ جو ہمارا نظام ہے یہ اس کی برکتیں ہیں. پھر ایک اور جو ہے یہاں پہ مغالطہ ہوتا ہے جو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب اس سیاست کی بات کرتے ہیں جو مروجہ سیاست ہے تو یہ جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ یا ملک صاحب نے کہا کہ غلاظت ہے. میں اسے غلاظت بھی کہتا ہوں اور خباثت بھی کہتا ہوں. یہ سیاست جو ہے یہ بلا شبہ خباثت ہے، غلاظت ہے، اور اس سیاست کو کرنے والے خبیث ہیں اور غلیظ ہیں. بات مک گئی ہے کہ نہیں؟ کافی ہے اتنا ہی، اس کے آگے بڑھوں کہ اس خبیث سیاست، اس غلیظ سیاست کو کرنے والے بھی خبیث ہیں اور غلیظ ہیں. ہماری جو سیاست ہے وہ تو دین کے تابع ہے. ہم جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم جو دین کو تخت پہ لانے کی بات کرتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. اور کوئی بھی جو نظریہ یا کوئی بات ہو، کوئی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو وہ اپنے ذات سے پہلے شروع کرتا ہے، پہلے اپنی ذات پہ لاگو کرتا ہے. اگر ایک عالم دین تبلیغ کرتا ہے تو پہلے اس کو مبلغ ہونے کے لیے اس کو اپنی صفائی ضروری ہے، اس کے اپنے نفس کی تطہیر صفائی ضروری ہے. اگر وہ یہ نہیں کرتا تو بجائے اس کا اثر ہونے کے لوگ اس سے غلط اثر لیں گے اور ایک غلط پیغام جائے گا. کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ہمارا ہر مسلمان کا کام ہے، اس کا مشن ہے، اس کا مقصد حیات ہے. اور اللہ پاک نے یوں کوالیفائی کیا قرآن پاک میں کہ یہ امت تمام امتوں میں سے بہترین امت ہے. اس لیے کیسے کوالیفائی کیا؟ اس لیے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اب اس مقام پہ پہنچنے کے لیے سب سے پہلے اپنی صفائی ضروری ہے. اگر ایک آدمی خود سگریٹ پیتا ہو اور دوسرے کو کہے کہ تم سگریٹ مت پیو، یہ سگریٹ بڑا غلط چیز ہے، یہ اچھی صحت کے لیے نقصان دہ، اسے تبلیغ کرنا شروع کر دے، اس کو کیا اثر ہوگا؟ وہ کیا تاثر لے گا؟ وہ کیا بات کرے گا؟ وہ کہے گا چلو ایک کم کر اپنا، وہ تو نشئی سگریٹ آپ پینا، دماغ تو نصیحت پہ کرے نا. یہی حال ہے ہمارے ہاں کہ ہم جو کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے. ہم کہنے میں بے باک ہیں، ہر ایک کو نصیحت کرنے کے لیے ہم ممبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں کیا ہوں، کیا میرا کردار کیا ہے، میرے رویے بول رہے ہیں، لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، میں نے کتنی اپنی صفائی کی ہے، میں نے کتنا دین کو اپنے اوپر لاگو کیا ہے. اگر وہ اس رنگ میں رنگا ہوا نہیں ہے جسے صبغت اللہ کہتے ہیں، اللہ کا رنگ اور رسول اللہ کا رنگ، اگر اس میں وہ رنگا ہوا نہیں ہے تو اسے بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور اگر کرے گا تو فائدے کے بجائے نقصان کرے گا. تو اس لیے میرے دوستو، میں جب علماء کی بات کرتا ہوں تو یہاں پہ سیاستدان کیا کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو. میں نے یہ 12 ربیع الاول کو یہ بات پیش کی لوگوں کے سامنے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ علماء کو عزت دو. آپ کی ووٹ تو بعد کی بات ہے، جو شروع ہے وہ علماء سے ہے، بات علماء سے شروع ہوتی ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ سیاست علماء کا کام ہے تو یہاں پہ ذرا غور کیجئے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ علماء کو جب عزت نہیں ہوگی تو آپ کا معاشرہ شکست و ریخت، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا. اس معاشرے میں ہم آہنگی نہیں ہوگی، اس میں کوہیژن نہیں ہوگی، اس میں کوئی ربط نہیں ہوگا، کوئی آپس میں محبت نہیں ہوگی، اور وہ معاشرہ جو ہے کوئی پسندیدہ یا اچھا معاشرہ نہیں ہوگا. کیونکہ علماء ہی، آپ دنیا کے جتنے مذاہب لے لیں،
چاہے جھوٹے ہیں چاہے جیسے بھی ہیں، لیکن وہ اپنے جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں ان کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اپنے معاشرے میں. لیکن واحد ہم لوگ ہیں سچا دین اور سچی کتاب اللہ پاک کی، ہمارا پیارا رسول، ایک خدا کے ماننے والے، اور شریعت کے اصل، شریعت کو پیش کرنے والے، شریعت کی تشریح کرنے والے، مصلی رسول کے وارث، گویا دین کے وارث تو وہ علماء ہیں. تو اگر دین کی اتنی بڑی ذمہ داری، اتنی پاکیزہ اور اتنا اعلیٰ اور عرفہ ذمہ داری ان کو سونپ دی گئی ہے کہ وہ دین کے وارث ہیں، دین کے محافظ ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ان کو کیا مقام دیا گیا ہے؟ 15,000 10,000 مہینے کی تنخواہ، ایک کمرہ، 7 اٹیچ باتھ روم، کو وہ بھی نہیں ہوتا، اور بعض کو وہ بھی میسر نہیں ہے. یہ ہمارے علماء کا رول ہے. لیکن مجھے معاف کیجئے گا، میں یہاں ایک اور بات بھی کرتا چلوں کہ قصور سارا معاشرے کا بھی نہیں، علماء کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے یہ چیز قبول کر لی ہے اور اس پہ مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہیں اور سامنے نہیں آتے. آج ہمارا تحریک لبیک پاکستان کا یہی مسئلہ ہے. ہم علماء کو آگے لانا چاہتے ہیں، ہم علماء کو عزت دینا چاہتے ہیں، ہم علماء کو فرنٹ پہ رکھنا چاہتے ہیں، سامنے ہم ان کی تقلید کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، لیکن علماء یہ کرنے کو تیار نہیں. آپ یقین مانیے میں بڑا دکھی ہوں اس معاملے میں، بڑے دکھ کا میں اظہار کر رہا ہوں کہ میں بڑا پریشان ہوں اس مسئلے پہ کہ میں نے جن سے بھی میرا رابطہ ہوا ہے علماء کو، آپ کو معلوم ہے جو میں نے منشور پیش کیا ہے، پہلا نقطہ ہی میرے منشور کا یہی ہے کہ ضلع تلنگانگ میں علماء کونسل قائم کی جائے گی. اس کا مطلب یہی ہے کہ علماء کو عزت دینا اور ان کو وہ اٹھان دینا جس کے یہ حقدار ہیں، جس کے یہ اہل ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، میں جس عالم دین کے پاس جائیے، میری بات غور سے سننا اور آپ کے بھی کام آئے گی، کہ میں جس عالم دین کے پاس جاتا ہوں وہ کوئی یا اپنی مجبوری ظاہر کرتا ہے یا کہ کہے گا جی کہ میں چلوں گا، میں تحریک کے ساتھ ہوں، میں کہہ رہا ہوں لوگوں کو، لیکن معاف کرنا میں سامنے نہیں آ سکتا، میں سامنے نہیں آ سکتا. بھائی اگر تم سامنے نہیں آ سکتے ہو تو پیچھے کیوں چھپتے ہو؟ اور تم تو ہمارے قائد ہو بھائی، تم صلی اللہ رسول کے وارث ہو، تم تو اس ملک کے وارث ہو، تم تو اس امت کے وارث ہو. یہ امت لاج لاوارث کیوں ہے؟ کہ وارث چھوڑ گئے اس امت کو، وارثوں نے رخ بدل لیا ہے، انہوں نے اپنے رویے بدل لیے ہیں، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری امت جو ہے وہ لاوارث ہے. پاکستان آج لاوارث ہے. پاکستان کے وارث کون تھے؟ علماء کرام. پاکستان کس نے بنایا؟ عوام نے اور علماء نے. علماء نے ان کی قیادت کی، قائد اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، ان کے ہاتھ مضبوط کیے، قربانیاں پیش کیں، لاکھوں جانیں گئیں، کتنی عزتیں لوٹیں، کیا قربانی نہیں. اور آج اس پاکستان کا حال دیکھو. کیا اس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا؟ یہ پوچھا جائے گا، علماء سے پوچھا جائے گا. جب یہ حال ہو رہا تھا قوم کا، امت کا، عوام کا، آپ نے مدرسوں کو اور پیروں نے آستانوں کو اور مسجدوں میں آپ اپنا اللہ اللہ کرتے رہے اور عوام کو بھیڑیوں کے آگے چھوڑ دیا. ضرور پوچھا جائے گا ان سے. ابھی بھی وقت ہے کہ جاگ جائیں. میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن میں عالم دین ان کی صحبت میں بیٹھا ہوں، میں صوفیاء کی صحبت میں بیٹھا ہوں، میں نے ان کی جوتیوں میں بیٹھا ہوں، اور جو کچھ میں ہوں آج وہ صوفیاء کی وجہ سے ہوں. ان سے میں نے سب کچھ سیکھا ہے. تو اس لیے علماء کا کام ہے کہ سامنے آنا. اگر سامنے آتے آج پاکستان ایک کھنڈر کی شکل پیش نہ کر رہا ہوتا، آج یہ بام عروج پہ ہوتا پاکستان. لیکن ہم پٹ گئے ہیں، ہم مر گئے ہیں کہ جو وارث تھے
وہ انہوں نے اپنے آپ کو لاوارث کر دیا، خود ہی چھوڑ گئے، جن کی جائیداد تھی، جن کا ورثہ تھا، وہ سے ہٹ گئے، اور یہ قوم کی حالت ہے۔ میں تھے ایک پنجابی نے واقعہ جڑا وہ ذرا دسنا ضروری سمجھے نا، اتنے بیٹھے بیٹھے ماں یاد آ گیا بڑے عرصے بعد، میں بھی ایک عالم دین کو یہ واقعہ سنایا۔ کوئی جنگل ہے نا جی سڑی خدر ہے یا تلے جابا یا اس پاسے خدری چنن ڈیرا یا مکان ڈھو کے ہی نہیں، اور کتے شتے رکھے نے، اپنی بکری شکری رکھی نے، مال وغیرہ رکھا نے۔ وہ ایک داڑے سویرے سویرے جڑا زمیندار ہے اس نے بیٹا بھجنا آیا تو اپنے والد آنا پیو لگ تھی گئی ہے کی ہویا پترا، اور نو واڑی وچ گدڑی سوئی پئی، سیڈی بکریاں دی جڑی واڑی ہونی نا اس واڑی گدڑی سوئی پئی، تو کہا گدڑی سوئی پئی، ہاں بندہ سیاںا آ، وہ آکھن لگا جی کدے وہ لفظ میں نہ آکھنا ذرا اچھا نہیں ہے، مذہب لفظ نہیں ہے، میں اتنا آکھ دینا کہ اس آکھا جی کتے بے غیرت نہ ہونا، کتے بے غیرت نہ ہونا، گدڑی کیوں واڑی جا کے نسو پیا، سکت کتے جے بے غیرت ہو گئے تو گدڑی آ کے سونا نا جی، واڑی چاہ کے سونا۔ سیدھی مثال یہ وے کہ آج آکھیے میرے رب دا بہت کرم ہے، آج تو 30 سال پہلے جس وقت بھی جس فورم تے بھی علماء نے میٹنگ ہویا یا کوئی جلسہ ہویا، بہت سارے علماء فکر امون آخنے ہونے اس وقت کہ سیدھا ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہم غیر سیاسی لوگ ہیں۔ تو میں اگ لگ نہیں اس وقت، میں یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، یہ سیاست ان کا کام ہے۔ اور آج الحمدللہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے، میں نے ان کی صحبت اختیار کی، میں نے ان سے محبت کی، وہ مجھ سے محبت کرتے تھے، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، انہوں نے یہی نقطہ کھول کے بیان کر دیا۔ تو آج سارے علماء بتاتے ہیں جو عمل والے ہیں، وہ کہتے ہیں آدھا دین ہمارا سیاست ہے، دین کے 4 ستون ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں اور معاملات ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو اخلاقیات اور معاملات ہیں ان کو ملائیں تو سیاست بنتی ہے۔ دین آدھا سیاست ہے، انبیاء نے سیاست کی، بنو اسرائیل کے انبیاء نے سیاست کی، آپ دور کیوں جاتے ہیں، میرے پیارے نبی نے سیاست کی، ایک نظام لائے جو اللہ نے بھیجا، اللہ نے بنایا، جو ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، جس میں کوئی نقص نہیں ہے، وہ کیونکہ بنانے والا اللہ ہے، میرے رب نے وہ نظام بھیجا، میرے پیارے نبی نے ریاست مدینہ قائم کی اور اس ریاست میں وہ نظام نافذ کیا، گویا آپ جو شریعت لائے اس کو نافذ کر کے آپ پردہ فرما گئے۔ تو یہ انتہا تھی، یہ آخری کام تھا جو آپ نے کر دیا، نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے بعد پاک کلام آیا جو ہمارا آئین ہے، قرآن ہمارا آئین ہے، آپ نے اس کا عملی نفاذ کیا جس کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ جب آج نظام وہ چھوڑ کے ہم نے نظام کون سا پکڑ لیا ہے، کس کا پکڑ لیا ہے، جو ہمارے دشمن ہیں اور اللہ رسول کے دشمن ہیں، یہودیوں کا نظام، انگریزوں کا نظام، جمہوریت کس کی ہے، یہ نظام کس کا دیا ہوا ہے، اور اس نظام کو چلانے والے کون ہیں، ان چیزوں پہ غور کرو۔ اس نظام کو چلانے والے انہی کے ایجنٹ ہیں، وہ خود چلے گئے، اپنا نظام ہمیں دے گئے، اور نظام کے ساتھ ساتھ اپنے گماشتے، اپنے پروردہ، اپنے بدماش، اپنے ڈاکو، اپنے زانی، ان کے آغوش میں پلنے والے ان کے حوالے کر گئے پاکستان کو، اور نظام وہ چلا رہے ہیں 75 سال سے۔ آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے اس معاملے پہ
کہ ہم غلام تھے، غلام ہیں، اور جب تک یہ اس نظام نہیں بدلتا ہم غلام رہیں گے۔ یہ نچوڑ ہے میری بات کا۔ نظام کا سارا دیکھو، اس نظام میں الیکشن جیسے ہوتے ہیں، یہاں اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، الیکشن کیسے ہوتا ہے، کیسے سلیکشن ہوتی ہے، کون سامنے آتا ہے، کیسے خرید و فروخت ہوتی ہے، کیسے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، کیسے راستے بند کر دیے جاتے ہیں، کیسے جھوٹے مقدمات بنا دیے جاتے ہیں جو ووٹ نہ دے، لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے پیسے دے کے، اور پھر اس کے اوپر این الیکشن والے دن دھاندلی کر کے کوئی نہ کوئی ہیرا پھیری کر کے، مطلب یہ ہے کہ اقتدار تک پہنچ جانا، وہ اقتدار میں پہنچ جاتے ہیں۔ کون پہنچتے ہیں؟ کوئی مولانا پہنچتا ہے ایسے؟ کوئی مولانا ایسا کام کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ بدماش، غنڈا، زانی، شرابی، اسلام بیزار، شریعت سے بیزار، ماڈرنزم پہ یقین رکھنے والا، مذہب سے آزاد لوگ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان کے غلام ہیں، ہم آگے ان کے غلام ہیں۔ آج محمد عربی کے غلام سامنے آئے ہیں تحریک لبیک پاکستان کی صورت میں، اور پکار پکار کر، چیخ چیخ کر آپ کو بتا رہے ہیں کہ خدا را ہوش کے ناخن لو، ہوش میں آ جاؤ، علماء کو عزت دو، علماء کو سامنے لاؤ، اور علماء بھی یہ نہ کہیں کہ جی میں پیچھے رہ کے کام کرے سا۔ انج وقت میں تھوڑی توہین ہونی میں بہت کچھ آگ سکنا، لیکن میں عزت اور اس سے واسطے میں وہ گل نہ کرنا، لیکن یہ کم بڑا معیوب ہے۔ ایک ہی ظاہر کرے نا ایمان دی کمزوری، بے یقینی، دنیا داری، خوف، ڈر۔ اگر یہ چیز جس عالم ہوئے، وہ کی عالم ہے، وہ حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک مسجد میں نماز پڑھتے تھے، تو ایک دن جو مسجد میں امام تھا اس نے کہا بابا جی آپ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، آپ کا روزگار کیا ہے، آپ روزی رزق کا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے بڑے غور سے دیکھا اس کو، کہنے لگے یار یہ بات میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے جو میں نے نمازیں تیرے پیچھے پڑھی ہیں نا وہ نمازیں میں پہلے قضا کر لوں۔ جس کو اپنے رب پہ یقین نہیں ہے، میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا رہا ہوں، کتنی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، پہلے میں اپنی نمازیں لوٹاؤں گا اور پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ میرا رازق کون ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ جب یقین اپنے رب پہ نہ ہو، قوم بے یقینی کی صورتحال سے دوچار ہے۔ تحریک لبیک پاکستان نے جو کچھ پیش کیا، الحمدللہ میں ایک تڑپ لے کر آیا ہوں۔ آپ سب لوگ، بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہیں، اس کا ذکر کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میرے ساتھ کیا معاملات ہیں، لیکن ایک چیز میں ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ تمام مصائب کے باوجود، تمام تکلیفات کے باوجود، تمام بیماریوں کے باوجود، میری ایک ہی تمنا ہے کہ میں اپنی زندگی میں وہ روشن دن دیکھوں جس دن پاکستان میں دین اسلام کا نفاذ ہو۔ یہ میری ارنسٹ خواہش ہے، یہ میری آخری خواہش ہے، یہ مجھے بے چین رکھتی ہے اور میں آرام نہیں کر پاتا۔ میں آپ کو یقین کریں مجھے رات کو نیند نہیں آتی، سوچتا رہتا ہوں اپنے ملک کی حالت پہ، اپنے اس علاقے کے لوگوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ اور آج میں ایک اپنے منشور میں بھی یہ چیز میں نے لکھی ہے کہ غریبوں کی اپ لفٹ کے لیے، ان کو اٹھانے کے لیے، اور جو مانگنے والے ہیں ان کو مانگنے سے باز رکھنے کے لیے میں ایک چیز پیش کر رہا ہوں، اور اس سے میں نے لکھ بھی دیا ہے کہ جو علاقے کے مخیر حضرات ہیں ان کے پاس میں جاؤں گا،
اور نہیں کہوں گا کہ ایک ایک فیملی کی کفالت لے لیں یا معاونت لے لیں. اگر مکمل کفالت نہیں لے سکتے تو ان کی معاونت کریں تاکہ ان کے گھر کا جو چولہا ہے وہ ٹھنڈا نہ ہو اور انہیں کھانا ملتا رہے اور اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے. اس کے لیے 3 خاندان کا میں نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ ایک میں نے اپنے ذمہ لی ہے، 2 میرے بیٹے ہیں، 3 ہیں بلکہ 2 نے ذمہ داری لے لی ہے کہ یہ کہ خاندان ہم لے لیں گے. میں اس آئیڈیا کو عام کرنا چاہتا ہوں اور ضلع تلنگانگ میں اور جہاں بھی جو جن کو اللہ پاک نے دیا ہے، اگر وہ اپنے اس مال سے اس پیسے سے اگر ماہانہ 10-15 ہزار کسی ایک فیملی کو دے دیتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہوگا اور ان کو بھی مانگنے کی لعنت سے جان چھوٹ جائے گی. کل ایک بچی آئی، نوجوان بچی تھی، ہم دفتر میں بیٹھے تھے، اس نے نقاب پڑا ہوا تھا اور لگ رہی تھی کہ نوعمر ہے. مجھے دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی. میں نے پوچھا بیٹا کیوں مانگتی ہو؟ اس نے کہا جی کیا کروں، ذریعہ روزگار بھی کوئی نہیں ہے میرا، کمانے والا بھی کوئی نہیں ہے. میں نے کہا والد کدھر ہے؟ جی فوت ہو گئے. والدہ فوت ہو گئی. کتنی بہنیں ہو، کتنے بھائی ہیں؟ بھائی کوئی نہیں، 5 بہنیں ہیں. ان 5 کو میں بڑی ہوں، میں ان کو پڑھا رہی ہوں اور دن کو میں مانگتی ہوں اور پھر میں ان پہ خرچ کرتی ہوں، ان کو پڑھا رہی ہوں. تو میں نے ان دوستوں کو اسی وقت کہا کہ اس کا نوٹ کریں. اس سے نمبر لیا اور میری یہ خواہش ہے کہ ہم اس تک پہنچیں گے. میں نے اس سے وعدہ لیا ہے کہ اگر ہم آپ تک پہنچتے ہیں، آپ کا اگر ہم ماہانہ خرچ اٹھا لیتے ہیں، آپ 5 بہنوں کا آپ کو کھانے کے سب کچھ اٹھائیں گے، آپ میرے ساتھ وعدہ کریں گے کہ آپ بھیک نہیں مانگیں گی. اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا. آئی کل کی بات ہے، میں انشاءاللہ جلدی 1-2 دن میں اس تک اپنے بندوں کو بھیجوں گا اور ہم ایسی ہی فیملیوں کی نشاندہی کریں گے. یہ ہے تحریک لبیک پاکستان، یہ ہمارے جذبے ہیں. ہم نشاندہی کریں گے اور جو ایسی فیملی ہوں گی ہم دوستوں سے درخواست کریں گے کہ ان کو آپ کی کفالت لے لیں. تو ٹائم یہ بڑا مختصر ہے. میں نے کہنے کو میرے پاس بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے اور دل پھٹتا ہے، اتنا کچھ ہے. ایک تو وقت کم ہے اور پھر آپ لوگ بھی اتنی دیر سے بیٹھے ہو. بس کوشش کرو، ہمت کرو. اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جہاں بزرگ سفید ریش والے بیٹھے ہیں وہاں پہ نوجوان بھی کافی تعداد میں بیٹھے ہیں. تو ہم لوگوں کا کام ہے آپ کو نظریہ دینا، آپ کو فکر دینا. آپ لوگوں کا کام ہے اپنے جذبوں کو عملی صورت دینا، عملی شکل دینا. اور یہ موقع ہے، یہ وقت ہے کہ سامنے آ جاؤ میدان عمل میں اور خدا را علماء سے جا کر یہ باتیں ان سے کرو. انہیں کہو کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا کام ہے جو ہم جیسے نااہل لوگ کر رہے ہیں. آپ سامنے آئیں، آپ ہی وارث ہیں مصلی رسول کے، تو آپ کیوں نہیں سامنے آتے ہیں؟ یہ وہ کام ہے جو میرے نبی نے کیا، آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یہ فرق ہے خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ میں اور باقی علماء میں. میں اس لیے ان کی غلامی اختیار کی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حق کہنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کی دل آزاری ہو تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.